سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك ورحم وترحم على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار ہم سب لوگ اعتکاف کی نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. یہ سب سے مقدس گھر ہے جو کسی جلسے کے لیے، کسی دینی پروگرام کے لیے، کسی بھی مبارک کام کے لیے سب سے زیادہ سیوٹیبل جگہ ہے. اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. اور ہم سب کو چاہیے بھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی تقریبات کا رشتہ اللہ کے گھر سے جوڑیں. اس کی جو برکتیں ملتی ہیں اس کی شان جدا ہے. اور اسلام نے ہمیں تعلیم بھی دی ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت بھی ہے جو نکاح خرافات سے خالی ہو. اس کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں انجام پائے. جبکہ نکاح میں کسی کے بچے کا رشتہ ہے، کسی کے بچی کا رشتہ ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا اللہ کے گھر سے کیا تعلق. گھر کسی کا آباد ہونا ہے، رخصتی کسی کے گھر سے ہونی ہے. لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے جو نجی معاملات ہیں وہ بھی جتنا مسجدوں سے وابستہ رہیں گے اتنی ان سے بھلائیاں وابستہ رہیں گی، اتنے خرافات سے وہ چیزیں پاک رہیں گی. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جتنے بھلے کام مسجدوں سے پاسبل ہوں اتنے تو کر لیں. اگر کسی کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، فیصلہ کروانا ہو تو مسجد سب سے بہترین جگہ ہے. اگر کسی کا دل سخت بھی ہوگا جو ماننے والا نہ ہو تو مسجد کی برکت سے انشاءاللہ مان جائے. بڑی برکتیں ہیں اس گھر سے. بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے اس انقلاب کا سب سے بڑا سینٹر مسجد نبوی ہے. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں صرف امامت نہیں ہو رہی بلکہ اسی مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کا پیغمبر بادشاہوں کو خط لکھ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ تمہاری بھلائی اسی میں ہے. بادشاہ جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں کہ مکہ میں کوئی شخص پیدا ہوا، مدینہ میں کوئی شخص ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ذرا جا کے ٹٹولو کہ وہ سچ مچ نبی ہے یا کوئی کون ہے. حضور انہیں مسجد میں بلاتے اور کہتے اب بات کرتے. اگر دشمن مدینہ منورہ پر کوئی اٹیک کرنا چاہتا تو اس کا پورا نقشہ، کون دشمن ہے، اس کی تعداد کیا ہے، اس کا آکلن کرنا، اس دشمن سے نبرد آزمائی کیسے کرنی ہے، اس کے مقابلے کے لیے کون آدمی بہتر ہے، اسباب کیسے فراہم ہوں گے، ابتدا کہاں سے ہوگی، انتہا کیسی ہوگی، سب کچھ روڈ میپ تیار ہوتا تھا مسجد نبوی سے. اگر مدینہ والوں کو کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس ضرورت کی کفالت کا انتظام کہاں سے ہوگا، اس کے لیے بھی سوچ اور غور و فکر کے لیے مسجد نبوی تھی. صحابہ کے یہاں بچے پیدا ہوتے تو ان کو گٹھی دینے کا کام بھی وہیں ہوتا. اگر کسی صحابی کا نام ایسا ہے جس کو تبدیل کیا جانا چاہیے جو مناسب نہیں ہے تو وہ کام بھی مسجد سے انجام پاتا. اگر کسی کے بچے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیلے کر دیے جانے چاہیے تو حضور مشورہ دیتے کہ فلاں کا رشتہ فلاں سے کر دیا جائے. یہ سب مسجد سے کام انجام پا رہا. سبحان اللہ. اور ان سب کے ساتھ اگر کسی کے بیچ میں بات پیدا ہو گئی ہے تو اس کی صلح صفائی کے لیے بھی مسجد نبوی تھی. اور ان سب کے ساتھ نماز پنجگانہ کی امامت کا مرکز بھی مسجد نبوی تھی. ایک ایسا سینٹرل پوائنٹ اور ایسا اسپریچول سینٹر جہاں سے تمام کام انجام پاتے تھے. کرنے والے امام الانبیاء ہوں، اللہ کا گھر ہو تو اس کی جو بات ہوتی ہے، اس کی جو برکت ہوتی ہے، اس کی شان جدا. اس لیے
دنیا کا سب سے عظیم ترین انقلاب، جس انقلاب کی رفتار آج بھی متاثر نہیں ہوئی ہے، جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم مبارک محمد رحمۃ اللہ سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد نبوی ایک ایسا روحانی مرکز تھی جہاں سے تمام کام انجام پاتے اور پیغمبر اسلام کی اسپرٹ، آپ کا وہ جذبہ، آپ کا اخلاص، آپ کا تدبر، اور پھر مسجد نبوی جیسی عظیم جگہ، تو اس کے اندر جو ایک اسپرٹ پیدا ہوئی، اس کا عالم یہ ہے اور انوکھا عالم ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ ایسا آندولن دنیا میں ہوتا نہیں کوئی۔ جیسے کسی بھی چیز کا جب ایڈ کیا جاتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، پریکٹیکل ایکسپائری ڈیٹ۔ جیسے سپوز کیجئے کسی کمپنی کو ایک مائک بیچنا ہے، تو اس کا ایڈ کیا جاتا ہے جگہ جگہ، جو بھی ایڈ کا طریقہ ہو، کوئی اسٹیکر چپکائے، کوئی ٹیلی ویژن پہ چلائے، یا کوئی سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرے، جو بھی طریقہ ہے، اور اس کی بھی پھر لمٹ ہوتی ہے۔ ایک دن آنا ہے کہ وہ اسٹیکر پھٹ جائے گا، ایک دن آنا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے اسکرین پر ایڈ نظر آیا تھا، وہ انسان کے دماغ میں کچھ دنوں رہ بھی گیا تو دیر سویر اس کو مٹ جانا ہے۔ 5 سال پہلے آپ نے کوئی ایڈ دیکھا تھا، آج وہی ایڈ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا پہلی بار دیکھ رہا ہوں، ہوتا ہے ایسا۔ اور جب یہ ایڈ پرانا ہو جاتا ہے تو خریدار بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے کمپنیاں ریگولر ایڈورٹائزمنٹ کرتی رہتی ہیں، ریگولر نگاہوں میں بنی رہتی ہیں، تب جا کے ان کی مارکیٹنگ چلتی ہے۔ یہی اصول ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 50 سال پہلے کسی کمپنی نے ایک بار ایڈ کیا تھا اور آج بھی اسی ایڈ کی وجہ سے کوئی اس کا مال پرچیز کر رہا ہو۔ یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ ہر آندولن کا یہی حال ہوتا ہے، ہر کمپنی کا ایسا ہی دائرہ ہوتا ہے، ہر نظام کو ایک دن مر جانا ہوتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت اگزامپل۔ ایک کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، اور میں کہتا ہوں یہاں بھارت کے لوگوں کے لیے بڑا اچھا مذاق ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم کتنے سمجھدار، کتنے ہوشیار ہیں۔ اپنی جان میں تو بڑے ہوشیار بنتے ہیں، لیکن سچائی ہے کہ بھکتی گویا ہماری مٹی میں۔ لونگ الائچی خریدنے کے لیے کچھ لوگ آئے بنگال کے سرزمین پر، اور انہوں نے دیکھا ایسے پاگل کہاں ملیں گے، حکومت کرنا شروع کر دیا۔ لونگ الائچی خریدنے والے 200 سال حکومت کر کے چلے گئے۔ اندازہ لگا؟ اگر کوئی کسی کا بھکت ہے تو زیادہ تعجب کی بات نہیں۔ آج بھی اگر کوئی کسی کا بھکت ہے تو حیرت مت کیجئے، ہماری مٹی میں ہی یہ بیوقوفی لکھی ہوئی ہے، یہ ہماری وراثت ہے، اور اس میں مذاق چلتا رہا ہے۔ جو کمپنی، اب بھائی بیٹھ جائے، کوئی نذرانہ نہیں چاہیے، آپ سن رہے ہیں، مجھ سے نذرانہ لے لیجئے، سن لیجئے۔ اب جو کمپنی 200 سال تک حکومت کرتی رہی، کیا اس کمپنی کا اس ملک میں آج کی تاریخ میں کوئی آفس ہے؟ آفس نہیں، کوئی وجود نہیں، کوئی نام لیوا نہیں۔ ایک اور اگزامپل دیکھیں، ایک بادشاہ گزرا، جلال الدین اکبر اعظم، بڑی ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ایک نیا مذہب بنایا، چورن مذہب۔ علماء سوء اور صوفیاء خام کی یوں کہہ لیجئے کہ عاقبت نااندیش محنتوں سے بادشاہ بھی گیا، اس کا مذہب بھی گیا، نام و نشان بھی گیا۔ کوئی وجود آج کی تاریخ میں نہیں ہے۔ یہی ہر چیز کی تاریخ رہی ہے۔ کوئی مذہب بن کے آیا ہو، کوئی کمپنی بن کے آئی ہو، کوئی مارکیٹ بن کے آیا ہو، اینڈ میں اس کو مر جانا ہوتا ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کمال ہے کہ 1500 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر ایک شخص نے ایک مشن شروع کیا، اور وہ مشن ختم ہو جانا، ڈوب جانا، مر جانا، پست ہو جانا تو دور کی بات ہے، اس مشن سے لوگ جڑتے گئے،
بڑی محنتوں کے بعد 40 لوگ جڑے، لیکن اس شخص نے ہمت نہیں ہاری۔ اور یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے، ہم سب لوگ بڑے جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ 13 سال سید المرسلین محنت کر رہے ہیں، ایمان لانے والوں کی تعداد 40، مایوس نہیں ہوتے۔ 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی اس جرم میں کہ آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا اس جرم میں کہ آپ ایمان لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ پتھر پھینکے گئے، پاگل کہا گیا، جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، گلے میں چادر رکھی ہوئی تھی اس کو اتنے بل دیے گئے کہ دم گھٹنے لگا، بلکہ اتنے ذلیل قسم کے دشمن کی دشمنی کرنے کا بھی ڈھنگ نہ تھا، حضور کی پیٹھ پر اونٹ کی ناپاک اوجڑی لاد دی۔ یہ سب کچھ برداشت کیا پیغمبر اسلام نے، لیکن نہ کبھی تھک کے بیٹھے، نہ ہمت ہاری، نہ کبھی مایوس ہوئے، نہ کوئی مایوسی کی کا ایک جملہ بولا۔ ہمیں کہاں سے موٹیویشن چاہیے جناب؟ موٹیویشنل اسپیکر ہوں گے کسی اور دنیا کے لیے؟ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی سے بڑا موٹیویشن کیا؟ ہمیں کوئی موٹیویشن نہیں چاہیے، ہمیں مادہ پرست دنیا سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ جسے سبق حاصل کرنا ہو ہماری سیرت رسول سے سبق حاصل کرے۔ 13 سال کی محنتوں کے بعد طائف کی سرزمین پر بات سننے کے بھی روادار نہ تھے، پتھر برساتے، اور اتنے پتھر برسائے کہ خون نکلنے لگا۔ جب زیادہ زخم لگتا تو بیٹھ جاتے، تو کل لوفر قسم کے لوڈوں کو لگا دیا گیا تھا، وہ آتے آپ کا بازو پکڑ کے آپ کو دوبارہ کھڑا کرتے اور پھر گھٹنے پر پتھر مارتے تاکہ زیادہ چوٹ لگے۔ سب کچھ ہوا، فرشتے حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کا حکم و اشارہ ہو تو انہیں ملیاں بیٹ کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں میرا یہ کام نہیں۔ یہ ہمتیں پاور کے باوجود بھی کوئی شکوہ نہیں۔ جب کسی کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، جب کوئی اتنا سہنے کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ کی رحمتیں سب دیکھتی ہیں۔ اب دن پلٹے مت، اور یہ دشمنی بھی رکی نہیں، دشمنی پہ دشمنی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ حضور کو خود ستایا جا رہا ہے، صحابہ کو ستایا جا رہا ہے۔ بلال اپنا دکھڑا کہاں روئیں گے؟ حضور ہی کے پاس آ کے روئیں گے۔ حضرت بکر صدیق کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، کس سے کہیں گے؟ حضور ہی سے تو کہیں گے۔ انسان اپنا دکھڑا تو برداشت کر لے، لیکن جب اس کے چاہنے والوں پر بھی ظلم ہوتا اور وہ بھی اپنی داستان غم اسی کو آ کے سناتے ہیں تو انسان اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا کلیجہ تھا آمنہ کے لال کا۔ اپنا ٹکڑا تو برداشت کر ہی رہے ہیں، سب کا ٹکڑا برداشت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹائے ہوئے ہیں، سب کو روکے ہوئے ہیں۔ ہاں جب حالات حد سے باہر ہوئے تو ایک گروہ کو اجازت دی کہ آپ لوگ حبشہ چلے جائیں، اور پھر ایک گروہ کو اجازت دی کہ آپ لوگ مدینہ تشریف لے جائیں، اور اس کے باوجود بھی دشمنی رکی نہیں۔ جب تمام ہتھ کنڈے آزما چکے، جب لفظی طور پر ٹارچر کر لیا، جب فزیکل طور پر ٹارچر کر لیا، جب بائیکاٹ کر دیا، جب بیٹیوں کی طلاق سے بھی بات نہ بنی، تو جب انسان سب ہتھ کنڈے آزما لیتا ہے تو اینڈ میں ہاتھا پائی پہ اتر آتا ہے، جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اب وہ جان کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے محمد کا قضیہ تمام کرنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے پلاننگ ہوئی دارالندوہ میں، اور بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہوئی کہ کیا کریں کیا نہ کریں، بہت سارے مشورے آئے گئے۔ اینڈ میں فائنل بات یہ ہوئی کہ ایسا کیا جائے کہ ہر قبیلے سے ایک بڑا بہادر پکڑا جائے اور یہ تمام قبیلوں کے بہادر مل کر کے ایک ساتھ محمد پر اٹیک کر دیں، تاکہ پہلی بات تو یہ کہ محمد کے قبیلے کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ محمد کا کام تمام کس نے کیا ہے، اور اگر پتہ چل گیا تو تمام قبیلے ایک طرف اور محمد کا قبیلہ ایک طرف، محمد کا قبیلہ تمام قبیلوں سے بدلہ نہیں لے پائے گا۔ اس طرح سے محمد سے ہمیں نجات بھی مل جائے گی اور ایک لڑائی بھی نہیں چھڑے گی۔ یہ فائنل فیصلہ ان کا ہوا، واللہ خیر الماکرین۔ یہ ان کی پلاننگ، اللہ رب العزت کا اپنا ارادہ۔ جب یہ سچویشن ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داستان ہجرت ہم جانتے ہیں۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت مولا کائنات کو سلایا، آپ تشریف لے گئے، یعنی جان کے بھی دشمن ہوئے۔ اتنا سب کچھ پیغمبر اسلام نے برداشت کیا، اور کلمہ کیا ہے؟ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ مایوسی کی کوئی بات نہیں، حوصلہ کہیں نہیں توڑنا۔ یہ نہیں کہ پروردگار میں تیرا سچا نبی ہوں، میں سید المرسلین ہوں، میں بے گناہ ہوں،
مجھے مسلسل ستایا جا رہا ہے، پچھلے 13 سال سے ستایا جا رہا ہے، شکوہ ہوتا ہی نہیں، اسے کہتے ہیں موٹیویشن، اسے کہتے ہیں ہمت، اسے کہتے ہیں محنت۔ اللہ کی رحمتیں سب دیکھ رہی ہیں۔ جب 13 سال کی یہ محنتیں مکہ میں پہنچی، مکہ میں 13 سال میں کلمہ پڑھا 40 نے، مدینہ میں 10 سال میں کلمہ پڑھا 1.25 لاکھ۔ جو آزمانا تھا، آزمایا جانا تھا، آزما لیا گیا۔ اللہ کو یہ بھی تو، اللہ کو اگر منظور تھا کہ کلمہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پڑھیں، تو یہ سب مکہ میں کیوں نہ ہو لیا؟ یہی مشیت مولا تھی کہ کلمہ تو پڑھنا تھا، صحابہ کی جماعت کو پڑھنا تھا، تو مکہ میں کیوں نہ ہو لیا؟ دنیا کو یہ میسج ہے گویا خاموشی کے ساتھ قدرت کا کہ لوگوں، اگر تمہارے سامنے نازک سے نازک حالات بھی آ جائیں تو مکہ جیسے حالات تو نہیں ہے نا۔ اور جب تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، مایوسی کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا، بلکہ مایوسی کو کفر تک قرار دیتا ہے اللہ کا کلام، تو ہمیں کیوں مایوس ہونا چاہیے؟ پھل ملتا ہے، مدینے کا موسم آتا ہے، ہاں اس کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں، قربانیوں سے ہم جینا کترائیں، قربانیوں سے ہم جینا چرائیں، اللہ کی رحمتیں ضرور ہمیں انجام تک ہمیں وہ پھل عطا فرمائیں گی جو ہمارا حق بنتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 1.25 لاکھ، اور اب بھی دشمنوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب کیا ہوا؟ حضور جب مدینہ تشریف لے آئے تو مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر سے زائد ہوتی ہے، اور اس وقت اونٹوں سے سفر کرنا پڑتا تھا، تو اتنی دوری کے لیے مہینے چاہیے تھے، لیکن نبی کو دشمن بھی ملے تو بہت گہرے دشمن جو اب تک پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ جب مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ کے مشرکین مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں کو بھڑکاتے تھے اور کہتے تھے تم محمد پر اٹیک کرو، ہم تمہارا سپورٹ کریں۔ مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں کو بھڑکا کر کے مدینہ پر اٹیک کروایا جاتا، اور جب یہ سلسلہ بھی چلا مسلسل، کتنا چلا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیں، بہت اٹھا پٹک نہ رکھیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ 10 سال کا ٹائم گزارا پیغمبر اسلام نے مدینہ میں، لیکن وہاں بھی سکون سے نہیں گزارنے دیا دشمنوں نے، بلکہ جس سال حضور مدینہ منورہ پہنچے ہیں سن 1 ہجری، کوئی لڑائی نہیں، اور جس سال حضور کا وصال ہوا ہے سن 10 ہجری، کوئی لڑائی نہیں۔ بیچ کے 8 سالوں میں جو لڑائیاں لڑنی پڑی ان کی تعداد ہے 74۔ 8 سال کے ٹائم پیریڈ میں جو شخصیت 74 لڑائیاں برداشت کرنے کا کلیجہ رکھتی ہو، ہے دنیا میں اس سے زیادہ بہادر کوئی؟ ایک ملک ایک لڑائی لڑتا ہے 5 سال کے لیے چولے ہل جاتی ہے، لڑائی آسان نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نہ کرے کہیں کسی ملک میں لڑائی شروع ہو جائے، تمام بجٹ روک دیے جاتے ہیں، سب ایک طرف نگاہیں ہو جاتی ہے کہ پہلے دشمن سے نبرد آزما ہونا ہے۔ ایک شخصیت ہے، 8 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، 74 لڑائیاں ہیں، اور 74 میں سے 27 لڑائیاں وہ ہیں جہاں خود تشریف لے گئے۔ ہے کسی کی ایسی ہمت؟ اس قدر پیغمبر اسلام نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اسی وجہ سے فرماتے ہیں میں راہ خدا میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک وقت ایسا گزارا ہے کہ بلال اپنے بغل میں چھپا کے جو کچھ لے آتے تھے وہی میری غذا ہوتی تھی۔ کھان پان کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، امام الانبیاء نے عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری ہے، بلکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے ایک دسترخوان رکھا گیا، اس پر طرح طرح کے کھانے سجائے گئے۔ جب وہ کھانے سامنے آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کا دل بھر آیا اور رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اماں کیوں روتی ہیں؟ تو کہنے لگی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی یاد آ گئی ہے، رسول اللہ نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، شام کا کھانا نہ کھانا حضور کی سنت ہے۔ ہمیں بہت سنتیں یاد ہیں، ہمیں سنت کے نام پر مسواک یاد ہے، سنت کے نام پر امامہ ہمیں یاد ہے، ہمیں سنت کے نام پر یہ یاد نہیں کہ پیغمبر نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بھی باندھے۔ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ نمکین کھانے کے بعد میں میٹھا کھانا سنت ہے، ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھوک کس طرح سے برداشت کی۔
کیا بھوک کا عالم ہوتا تھا اور کیا صحابہ کرام کی اسلام کے لیے قربانیاں ہوا کرتی تھی۔ جب کسی شخصیت نے اتنی قربانیاں کسی مشن کے لیے دی ہوں، اس کا مشن مرتا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کمپنیاں مر جاتی ہیں، مارکیٹنگ مر جاتی ہے، مشن مر جاتے ہیں، آندولن ختم ہو جاتے ہیں، مملکتوں کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، مذہب نیست و نابود ہو جاتے ہیں، کوئی زندہ نہیں رہتا، سب کو مرنا ہوتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں مرتا، انسان کا مشن بھی مرتا ہے، اس کی تحریکیں بھی مرتی ہیں، آندولن مرتے ہیں، فکر مرتی ہے۔ محمد عربی کی کوئی چیز نہیں مری، نہ ان کا مذہب مرا، نہ ان کی تعلیمات مری، نہ ان کی سنتیں مری، نہ ان کے مسکرانے کا انداز مرا۔ اکلوتی شخصیت ہے اور مرا نہیں، اس سے کیا مراد؟ 40 بنے، 40 سے 313 ہوئے، 313 سے 1.25 لاکھ ہوئے، اور آج بھی وہ رفتار متاثر نہیں ہوئی ہے۔ درستی پڑھی۔ میرے بھائیوں سنیے، جن کو پانی، چائے، موبائل سب کرنا بعد میں کر لیجیے، مسجد میں بیٹھے، یہ انٹرٹینمنٹ کی باتیں نہیں، اور میں آپ کو کوئی لطیفے نہیں سنا رہا، بلکہ آپ نے محسوس کیا ہوگا میں نے یہاں علماء کے بھی گیت نہیں گائے۔ یہ ممبر ایک امانت ہے، ہمیں بھی اپنی امانت کا جواب دہ ہونا ہے، اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک امانت ہے، اس کا جواب بڑا بھاری ہو جائے تو اتھل پتھل کا ماحول نہ بنائیں، جلسوں کا کچھ ان کی آبرو برقرار، یہ بہت اہم چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ میں اگر کچھ بھلی باتیں کر رہا ہوں تو اسے توجہ کے ساتھ سنیں، جن کو اٹھ کے جانا ایک ساتھ چلے جائیں، اور جن کو بیٹھنا اطمینان سے بیٹھیں، اچھا نہیں لگتا ہے، تہذیب کے بھی خلاف ہے، مسجد کے آداب کے تو شدید خلاف ہے، اس لیے ہوشیاری کا مظاہرہ کریں، انگلی پکڑ پکڑ کے ایک بات بتانی پڑے، سمجھانی پڑے 2026 میں، یہ بہت انوکھی بات، عجیب بات ہے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ محترم اللہ سے ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تنظیمیں، تحریکیں، آندولن، فکر، تعلیمات سب مر جاتی ہیں، نبی کی کوئی چیز نہیں مری، سب امر ہے۔ اس قدر قربانیاں پیغمبر اسلام نے اپنے مشن کے لیے دی کہ سب کے سب مردہ ہو گئے، سب کے افکار و نظریات چلتے بنے، پیغمبر اسلام کی کوئی چیز مری نہیں، آج بھی جو کی تو زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ محنت کی تھی کسی نے 1500 سال پہلے، کلمہ پڑھ رہا ہے انسان آج بھی، اور یہ بات یاد رہنی چاہیے، ہم اور آپ جیسے بہروپیوں کی محنتوں سے زیادہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی حقانیت، مضبوطی اور ان کی تاثیر کی وجہ سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے کہنے پر تو کوئی داڑھی رکھ لے تو پوری زندگی اپنے پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں کہ اس نے ہمارے کہنے پر داڑھی رکھی ہے۔ آمنہ کے لال ہی کی تعلیمات کی تاثیر ہے کہ آج بھی لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل رہی ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد اس قدر گرو کر رہی ہے کہ دنیا کا ہر چوتھا انسان مسلمان ہوا کرتا تھا، اب دنیا کا کہیں ہر چوتھا اور کہیں ہر تیسرا انسان کلمہ کو ہے۔ 800 کروڑ کی آبادی میں سے 200 کروڑ کسی کا کلمہ پڑھیں، کیا یہ بچوں کا کھیل ہے؟ محنت کی تھی کسی نے 1500 سال پہلے، اور آج تک اس کی محنتوں کی رفتار ڈھیلی نہیں پڑی ہے۔ یہ صرف امام الانبیاء کی تعلیمات کا اثر ہے، یہ صرف ایک شخصیت کی محنتوں کا اثر ہے، ورنہ جو بھی محنتیں کرتا ہے، محنتیں ایک بار عروج پہ جاتی ہیں پھر زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، کسی کی محنتیں پائیدار نہیں ہوتی۔ آمنہ کے لال کی محنتوں میں خلوص ہی اتنا تھا کہ آج تک ان کی محنتوں کا پھل مل رہا ہے، اور اب دنیا کئی اندیشوں کے روپ میں دیکھ رہی ہے، کئی اندازوں کے روپ میں دیکھ رہی ہے، کئی اسلام فوبیا کے روپ میں دیکھ رہی ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو سن 2050 تک مسلمان اتنے ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں بھائی تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، بھلے تمہاری نیت کچھ بھی رہی ہو، اسلام تو بڑھ کے رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، جس کو برا ماننا ہے برا مانے، جس کو اچھا ماننا ہے اچھا مانے۔ ہم اور آپ، ہم اسلام کو بڑھا رہے ہوتے تو تم شاید گھٹا پاتے۔ اسلام کو بڑا ہو رہا ہے جو نہ تمہاری عقلوں میں آئے گا نہ ہماری عقلوں میں۔ یہ وہ ایک نور ہے،
یہ وہ ایک انوکھی طاقت ہے، وہ ایک اسپریچول پاور ہے جس کے پیچھے عام انسانوں کی محنتیں نہیں ہیں، کوئی آندولن نہیں ہے، کسی کا پیسہ اور بجٹ نہیں ہے، کسی کی فنڈنگ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم ترین شخصیت کا خلوص پنہا ہے، اور اس خلوص کو نہ کوئی ماڈرنزم ڈاواڈول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی رفتار ڈھیلی کر سکتا ہے۔ اور بلکہ عجب عالم تو یہ ہے، جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ابھر جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، جہاں پر ایئر 10,000 لوگ کلمہ پڑھتے تھے 40,000 پڑھنے لگے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کو اتنا بدنام کیا گیا، اتنا بدنام کیا گیا کہ روز اسلام 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 کو سن سن کر کے لوگوں نے ریسرچ شروع کی ہے اسلام ہے کیا۔ اور اسلام جب یہاں تک آ جاتا ہے تو اس کے اندر اتنی کشش ہے کہ یہاں سے یہاں آتے دیر نہیں لگاتا، اور یہاں تک ہم نہیں لائے تم لائے۔ ایک ایسی تاثیر اس مذہب کے اندر ہے، ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ حالات بہت ٹائٹ ہیں، کسی ایک جگہ کے حالات ٹائٹ ہو سکتے ہیں، اسلام کے حالات ٹائٹ نہیں ہوتے۔ اس سورج کو یہاں دبایا جاتا ہے تو وہاں ابھر جاتا ہے، وہاں دبایا جاتا ہے تو یہاں طلوع ہو جاتا ہے۔ ہر بار اس کا سورج نئے آہت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ جب سے غزہ کا وار شروع ہوا، آپ کو خوشی بھی ہونی چاہیے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ایک عورت جس کا گھر شہید کر دیا گیا، اس کے شوہر کو شہید کر دیا گیا، اس کے سامنے اس کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، اسی عورت سے آن کیمرہ پوچھا جاتا ہے کہ بہن یہ بتاؤ کہ اب سروائیو کیسے کرو گی، اپنی زندگی کیسے گزارو گی، دنیا میں تمہارا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو اس عورت کا پہلا جملہ ہوتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ دنیا گونگی بہری ہماری طرح ہر جگہ کی دنیا بھگ تو نہیں، دنیا اپنی عقل سے سمجھتی ہے، خاص طور پر ویسٹرن دنیا وہ دور سے جج کرتی ہے کون سا ایسا پاور ہے جو اس مایوس ہو جانے والی عورت سے بھی حوصلوں کی باتیں کروا رہا ہے۔ عورت کا کلیجہ ویسے ہی نوم ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کا بیٹا شہید، اس کا شوہر شہید، اس کا گھر بلڈوز، اس عورت کو تو رونے سے فرصت نہیں ملنی چاہیے تھی۔ کون ہے اسے جو موٹیویشن دے رہا ہے؟ وہ موٹیویشن صرف اسلام کا اسپریچول موٹیویشن ہوتا ہے۔ اور جب دنیا دور سے ان چیزوں کو دیکھتی ہے تو دنیا کے پاس اسلام کے قدموں میں ڈھیر ہونے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچتا۔ یہ ہے اسلام کی طاقت۔ اس طرح سے اس مذہب کی طاقت آگے بڑھی اور آج تک بڑھ رہی ہے، بڑھتی ہی چلی جائے گی، بلکہ یہ بڑھ کے رہے گی۔ ہم خوش نصیب ہوں گے اگر ہمارے کندھے استعمال ہو جائیں۔ یعنی آپ اگر مدرسے کی مدد کر رہے ہیں تو بہت زیادہ، بہت اچھی بات مفتی عاقل صاحب نے بتائی کہ ہمارے لوگ اللہ کے فضل سے ایسا دل رکھتے ہیں کہ اپنا نام نہیں چاہتے، چاہنا بھی نہیں چاہیے۔ نام اسی کا، کام بھی تو اسی کا ہے، اسی نے دیا۔ بلکہ کتنا خوبصورت ارشاد ہے اللہ کے کلام میں، قرآن پاک سے ہمیں لو لگانی چاہیے۔ قرآن فرماتا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے پرہیزگار بندے وہ ہیں جو ہماری دی ہوئی روزی ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا ہے ہی کیا، اسی کی دی ہوئی روزی، اسی نے پیدا کیا، اسی نے روزی کمانے کے لیے عقل دی، اسی نے روزی دی، اسی نے روزی کو بچا کے رکھا۔ پھر وہی کہتا ہے کہ بندے سب کچھ ٹھیک ہے، اب 2.5% ادا کر، اور دے دیتے ہیں تو کہتا ہے اللہ کو قرض کون دے رہا ہے، اور دے دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ میرا پرہیزگار بندہ ہے، اور دیتے ہیں تو کہتا ہے اور زیادہ اسے دوں گا۔ یہ کیا کرم نوازیاں ہیں، یہ کیا انداز ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اپنا نام چاہنا بھی نہیں چاہیے، اور جب سے اپنا نام چاہنے کی خواہشیں جنم لینے لگی ہیں، نام بھی گیا، کام بھی گیا، نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے رہے ہیں۔ یہی تو ریئل پرابلمس ہیں۔ اس لیے ہر چیز میں مطمع نظر وہی ہونا چاہیے جو پیغمبر اسلام کا ہے، ویسا ہی اخلاص، ویسی ہی برکتیں، ویسا ہی جذبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجنل سنت ہے۔ جب ہم ان چیزوں پر گامزن رہتے ہیں تو شان ہی جدا ہوتی ہے۔ ہم جدھر سے گزرتے ہیں دریا کے راستہ دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا دنیا کا ہر آندولن تھم جاتا ہے، آمنہ کے لال کا آندولن تھمتا ہی تھا۔ اور آندولن کیا تھمے، ان کی کوئی چیز نہیں تھمتی۔
ایک اور ایگزامپل سنیں، جیسے جب بھی کسی آدمی کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے، زندگی لکھی جاتی ہے، جیسے حضور حافظ ملت ایک عظیم ترین شخصیت ہے، یہ مذہبی مثال ہے، یا ماڈرن مثال لے لیجیے گاندھی جی. گاندھی جی کی کوئی جیونی لکھی جائے، زندگی لکھی جائے تو کیا لکھا جائے گا؟ گاندھی جی فلاں جگہ پیدا ہوئے، گاندھی جی نے فلاں جگہ پڑھائی کی، یہ ڈگریاں حاصل کی، یہ کتابیں لکھی، یہ آندولن چلائے، اور ایسا ایسا کیا، بڑے بڑے کام، اور اس کے بعد میں یہاں گاندھی جی کی اس طرح سے ڈیتھ ہو گئی. یہ لکھا جاتا ہے؟ یہ تو نہیں لکھا جاتا ہے کہ گاندھی جی جو جوتا پہنا کرتے تھے، مان لیجیے اس جوتے کا نمبر 8 تھا. یہ تو نہیں لکھا جاتا ہے کہ مان لیجیے کہ 10 جنوری 1930 کو گاندھی جی ایک بار مسکرائے تھے. کہیں لکھا جاتا ہے؟ کوئی لکھے گا بھی نہیں، لکھا بھی نہیں جاتا ہے، اور لکھے تو اس کو دنیا پاگل پن کہے گی. کوئی نہیں لکھے گا کہ گاندھی جی 10 جنوری 1910 کو ایک بار غصہ آ گیا تھا. کوئی اسپیشل ریزن ہے، کوئی پورا واقعہ ہے، کوئی بات ہے تو کوئی بیان کر دے، ورنہ نہیں. کوئی بہت اہم پوائنٹ ہے، کوئی اسی سے متعلق چیز ہے تو بھلے ضمن ذکر آ جائے، ورنہ نہیں. آمنہ کے لال کے لیے صرف یہ نہیں بتایا جاتا کہ حضور نے ادھر سے ناخن کاٹنا شروع کیا اور اس انگوٹھے کو چھوڑ دیا، پھر ادھر سے کاٹا اور لاسٹ میں اس کو کاٹا. یعنی یہ تو بڑی بڑی سنتیں ہیں کہ حضور دائیں طرف سے بال سل جاتے تھے، حضور پہلے داہنے پاؤں میں جوتا پہنتے تھے. یہ تو بڑی بڑی سنتیں ہیں جناب. کھانا کھانے کا سنت طریقہ، پانی پینے کا سنت طریقہ، بال سلجھانے کا سنت طریقہ، مسکرانے کا سنت طریقہ، گفتگو کرنے کا سنت طریقہ. یہ تو بڑی چیزیں ہیں. بلکہ آمنہ کے لال کی شان تو یہ ہے کہ حضور اگر بیٹھے تھے اور کھڑے ہوتے ہوتے کوئی بات کہی تو صحابی صرف یہی نہیں کہتے کہ حضور نے ایسا کہا ہے، بلکہ صحابی کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے اور کھڑے ہوتے ہوتے یہ کہا. کوئی ہے جس کا اتنا سا کھڑا ہونا بھی محفوظ ہو؟ اگر حضور نے مسکرایا اور مسکرا کر کوئی بات کہی تو صحابی صرف بات نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے اور یہ بات کہی. حضور نے اگزامپل سے کوئی چیز سمجھائی کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں تو صحابی صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں، بلکہ کہے گا حضور نے انگلیوں سے سمجھائیں گے، حضور نے اپنی انگلیاں اٹھا کے یوں کہا کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے. اگر حضور کے چہرے پر غضب ہوا تو صحابی کی مجال نہیں کہ وہ صرف یہ کہے کہ حضور نے ایسا کہا، بلکہ کہیں گے کہ رسول اللہ کا چہرہ اتنا غضبناک ہو گیا، ایسا لگتا تھا جیسے چہرے میں انار نچوڑ دیا گیا، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی. جس کا مسکرانا محفوظ، جس کا غصہ ہونا محفوظ، جس کا اٹھنا محفوظ، جس کا بیٹھنا محفوظ، یعنی ایکسیڈنٹل ادائیں ہیں یہ. ابھی جیسے میں اٹھوں اور چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے، اب کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تب تو آپ کہیں گے ہوا کیا تھا کہ مولانا صاحب کو ٹھوکر لگ گئی تھی اور پھر مولانا صاحب مر گئے تھے. کوئی بڑی بات ہو تب تو کوٹ کیا جائے گا ٹھوکر لگنا. لیکن میں ٹھوکر لگی اور پھر سنبھل گیا، پھر کوئی بھی بات نہ ہوئی تو آپ کہیں نہیں بیان کریں گے کہ مولانا صاحب کو ٹھوکر لگی، اور کوئی بیان بھی کریں تو دنیا سنے گی بھی نہیں. آمنہ کے لال کو اگر کہیں ٹھوکر بھی لگی ہے تو سیرت میں محفوظ ہے. سب کچھ جس کا محفوظ، جس کا مسکرانا محفوظ، غضبناک ہونا محفوظ، اشارہ کرنا محفوظ ہو، جس کی ایک ایک ادا محفوظ ہو، وہ ذات آمنہ کے لال کے ساتھ. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں انہی اداؤں کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگوں اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ تو تمہاری طرف سے ہوا نا. اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو بیچ میں حضور کو لانا پڑے گا، اور حضور سے کہلوایا گیا آپ کہو اے دعوے دارو میرے پیچھے چلو. بات کیا ہے؟ اور دیکھیے کیسا دعویٰ، کیسی شرط. میں کہوں کہ جناب میں عربی جانتا ہوں تو آپ کہیں کہ صاحب آپ عربی جانتے ہیں تو یہ پڑھ کے دکھائیے عربی بات، یعنی عربی سے ریلیٹڈ ہی بات کریں گے. میں کہوں جناب میں عربی جانتا ہوں، آپ کہیں گے جناب ناشتہ کر لیجیے، بات کا کوئی تعلق ہی نہیں. یعنی میں نے دعویٰ کچھ اور کیا، دلیل وہی مانگی جائے گی جو دعوے سے متعلق. بندے کا دعویٰ یہ ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے لیے نماز پڑھو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ رب العزت کی یہ بات مانو. ایک ایگزامپل کے طور پر
بات اللہ سے متعلق ہونی چاہیے تھی. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل، اے نبی آپ اپنی زبان سے ان لوگوں کو سبق پڑھا دیں کہ لوگوں اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو بھلے اللہ سے محبت کرتے ہو، بیچ میں حضور کو لانا پڑے گا اور حضور سے کہلوایا گیا آپ کہو کہ میرے پیچھے چلو. دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ سے محبت کریں گے، دلیل مانگی جا رہی رسول اللہ کی ذات سے منسوب. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی تو تمہارا دعویٰ تھا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن اگر میرے نبی کو بیچ میں لے آئے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. اور کمال یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کمال یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا. لیکن یہ ہوگا اسی وقت جب حضور بیچ میں ہو. یہ ہے امام الانبیاء کی ذات، وہی رول ماڈل، وہی قیامت تک کے لیے پوری کائنات کے سب سے بہترین آئیڈیل. آج کے دور میں ہماری موت یہ ہے کہ ہم نے اسی رول ماڈل کو رول ماڈل بنانا چھوڑ دیا. یہ جتنی بھی شامتیں ہیں، نہ کوئی حالات خراب ہیں، نہ کوئی حکمرانی بری ہے. حکمرانی کبھی بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں رہی، یہی دنیا کا نظام ہے. حکمرانی یوں کہہ لیجیے کہ ایک لاشا ہے جس کو نوچنے والے نوچتے رہتے ہیں اور ٹوٹنے والے ٹوٹ پڑتے رہتے ہیں. حکمرانیاں کبھی بھی بہت زیادہ اچھی نہیں رہی ہیں. حکمرانی مفادات سے وابستہ چیز ہے. حکمرانی اچھی بری نہیں ہوتی، قوم کے حالات اچھی بری ہوتے ہیں. آج بھی اگر سنت رسول کو زندہ کرنے کا مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آج کے حالات بہت شدت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں، اور یہ بات ہمیں کرنے کی ہے. تو عزیز دوستو، میری گفتگو ذرا سا الگ ڈائریکشن میں چلی گئی. میں نے جو بنیادی طور پر آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے 4 اہم ترین میسج دی. اللہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سنیں، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس رسول کے اندر 4 خوبیاں ہیں. پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. دوسری خوبی اس رسول کی یہ ہے کہ دلوں کی صفائی کرتا ہے. تیسری خوبی اس رسول کی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سکھاتا ہے. اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ رسول حکمت سکھاتا ہے. تو رسول کے 4 کام ہیں: رسول قرآن کی تلاوت کرنے والے، رسول قرآن سکھانے والے، رسول دلوں کی صفائی کرنے والے، رسول حکمت سکھانے والے. 4 کاموں میں سے 2 کام ہیں جن کا تعلق قرآن پاک سے، یعنی 50% نبوت کا کام ہے قرآن پاک. 50% کام قرآن سے متعلق. تلاوت قرآن ایک ریگولر کام ہے. ہم قرآن خوانی کو کتنا کچھ سمجھتے ہیں ہم جانیں. قرآن خوانی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے امام الانبیاء کو دنیا میں بھیجا گیا. اتنا اہم ترین کام کہ سید المرسلین کو دنیا میں یہ کام انجام دینے کے لیے بھیجا گیا. اور اتنا اہم کام کہ سید المعصومین حضرت جبریل امین رمضان میں تشریف لاتے، جبریل تلاوت کرتے، حضور سنتے، حضور تلاوت فرماتے، جبریل سنتے. 2 عظیم ترین معصوم شخصیات مل کر قرآن پاک کا دور کرتی تھی. یہ ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اہمیت. اگر ہم نے قرآن خوانی کو نہایت ہلکا پیشہ بنا لیا ہے، اس کو 2 پیسوں کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہماری نیتوں میں فتور در آیا ہے، اللہ کی کتاب کا سیریسنیس ہم نے ختم کر دیا ہے، تو مکان دکان میں 2 پیسوں کی برکتیں ہی ہو سکتی ہیں، جو بنیادی مقصد حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہوتا. نمبر 2، نبی کا عظیم ترین کام ہے قرآن سکھانا. اور قرآن دراصل وہی ہے جو نبی سکھائے. اگر نبی سے ہٹ کر کے کوئی قرآن سیکھے سکھائے تو سچی بات تو یہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، قرآن فہمی نہیں. قرآن فہمی وہی ہے جو امام الانبیاء سکھائے. تیسرا کام امام الانبیاء کا ہے حکمت سکھانا. اور یہ ایسا انوکھا کام ہے. تلاوت قرآن کا کام بھی تجوید اور حفظ کی صورت میں کہیں زندہ ہے. تعلیم کتاب کا کام بھی کہیں نہ کہیں درس نظامی کی شکل میں جیسا تیسا زندہ ہے. قرآن کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، تعلیم اور تزکیہ کا کام کسی حد تک اس دور زوال میں کچھ خانقاہوں سے زندہ ہے، عام خانقاہوں سے زندہ نہیں. عام خانقاہیں تو اپنا مقصد ہی فراموش کر چکی ہیں. عجب دور زوال ہے. ظاہر تو ظاہر، باطن کے دعوے دار بھی اپنا مقصد بھول چکے ہیں. اسی لیے بیچارہ اقبال تڑپتا رہتا تھا اور خانقاہوں کو کوستا رہتا تھا.
مدرسوں کو بھی کوسا ہے، خانقاہوں کو بھی کوسا ہے، اور اس جیسے دردمند آدمی کا کوسنا بنتا بھی ہے۔ اللہ ہمارا شعور بیدار فرمائے، ہماری غیرت بیدار فرمائے، ہمیں بھی درد دے کہ ہم اپنے مقصد سے آشنا ہو سکیں۔ ایک بیچ میں جو کام ہے وہ ہے تعلیم حکمت۔ حکمت کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حکمت کا مطلب ہوتا عقل۔ اگر عقل حکمت کا مطلب ہو تو مطلب یہ ہوا کہ نبی امام الانبیاء دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو عقل سکھائے۔ اب یہ انوکھی درسگاہ ہوتی ہے، جاہلوں کو علم دینے والی درسگاہیں ہوتی ہیں، انٹرینڈ لوگوں کو ٹریننگ دینے والی درسگاہیں ہوتی ہیں، بے وقوفوں کو عقل دینے کی کوئی درسگاہ ہوتی ہی نہیں۔ جو گنہگار ہوں ان کے دلوں کی صفائی کے لیے خانقاہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی ہم درسگاہ کہہ لیں یا خانقاہ کہہ لیں۔ لیکن کیا کوئی ایسا انجیکشن بھی آتا ہے کہ جناب حضرت میرا بچہ بڑا بیوقوف ہے، اس کو ذرا سا کوئی کلام دم کر دیجئے کہ عقل مند ہو جائے؟ نہ کوئی کلام ہے، نہ کوئی انجیکشن ہے، نہ کوئی درسگاہ ہے۔ ایک ہی درسگاہ دنیا میں ایسی سجی تھی آمنہ کے لال کی جہاں بیوقوفوں کو عقل مند بنایا جاتا تھا۔ عجیب درسگاہ تھی۔ جاہلوں کو علم دینے والی درسگاہیں ہیں، غیر تربیت یافتہ لوگوں کو، سادہ لوگوں کو تربیت دینے والی بھی درسگاہیں ہیں، ٹریننگ دینے والے سینٹر ہیں۔ گناہ گاروں کو، پاپیوں کو، خاطیوں کو، بری عادت والوں کو کچھ سدھارنے کے لیے مہم چلتی ہے، سدھار گرہ موجود ہوتے ہیں، لیکن بے وقوفوں کو عقل مند بنانے والا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا، کوئی درسگاہ نہیں ہوتی۔ صرف آمنہ کے لال کی درسگاہ تھی جہاں بے وقوفوں کو عقل مند بنایا جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اب دنیا میں یہ کام ہونا بند؟ کہ اب اگر کوئی بیوقوف ہے تو قیامت تک وہ بیوقوف ہی رہے؟ عزیز دوستو، عظیم ترین بات یہ ہے کہ پیغمبر نے ایک ہی بار بیوقوفوں کو عقل مند بنانے والی ایسی درسگاہ سجائی کہ وہ درسگاہ بھلے نبی ایک بار تھی لیکن اس کا فیضان قیامت تک جاری ہے۔ آج بھی اس درسگاہ کے اسباب جو لوگ زندہ رکھیں گے وہ بے وقوف بھی ہوں گے تو انشاءاللہ عقل مند بن جائیں گے۔ اگر اس درسگاہ نے یہ کہا ہے لا یندغ المؤمن من جحر مرتین، مومن اتنا ایڈوانس دماغ ہوتا ہے کہ سیم سوراخ سے 2 مرتبہ اسے نہیں ڈسا جا سکتا، اتنا ایڈوانس دماغ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مومن 70 سال سے ایک ہی سوراخ سے ہر 5 سال میں بار بار ڈسے جا رہے ہیں تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا۔ ورنہ آمنہ کے لال نے تو اتنا عقل مند بنا دیا تھا کہ ایک بار کوئی چکما کھا جائے تو کھا جائے، بار بار چکما کھائے۔ نبی کا غلام تو نہیں ہو سکتا۔ نبی کا غلام تو اتنا ایڈوانس ہوتا ہے کہ وہ اشاروں سے محسوس کرتا ہے۔ اس کی فراست، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے فراست۔ فراست، وزڈم، عقل، ان تمام لفظوں سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ یعنی اتنا ایڈوانس انسان کا سمجھدار ہونا کہ گویا اشاروں میں سمجھے۔ نبی کا ہر غلام اتنا ایڈوانس ہوتا ہے کہ وہ اشاروں میں سمجھتا ہے، وہ دھوکے نہیں کھاتا، وہ دنیا کے ساتھ چالاکی تو نہیں کرتا، دنیا کو بے وقوف تو نہیں بناتا، لیکن اس کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ بے وقوف بنتا بھی نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سا اصول ہوتا ہے لا ضرر ولا ضرار، ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے نہیں لیکن کسی کا نقصان برداشت نہیں کریں گے۔ ایسی درسگاہ سجائی تھی آمنہ کی لال نے۔ ہماری پریشانی یہ ہے، اور وہ درسگاہ روحانی بھی بڑی عجیب تھی۔ اس درسگاہ میں صرف حکمت کی باتیں ہیں، علم کی باتیں نہیں، ایسی ایسی عقل کی باتیں، اور عقل سے بھی اوپر ایسی روحانیت کی باتیں کہ جہاں عقل بھی نہ پہنچے۔ مان لیجیے نبی نے ایک تعلیم دی، جو کھانا کھانے سے پہلے ایک دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اگر کھانے میں زہر بھی ملا ہوا ہو تو اثر نہ کرے۔ مجھے بتائیے کون سی کمپنی ہے جو یہ انشورنس دیتی ہے؟ یہ لیول کیا ہے؟ یہ بات کس لیول کی؟ اور نبی کا معیار، نبی کے علم کا معیار، نبی کی تعلیم کا معیار، نبی کی تدبیروں کا معیار، نبی کی تعلیم حکمت کا معیار وہ ہے دوستو کہ جب بھی ہم ٹھنڈے دل سے نبی کی تعلیمات پر غور و فکر کریں گے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کس لیول کی باتیں۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی سفر حج پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ دوران سفر آپ کی کشتی طوفان کی چپیٹ میں آ گئی، تمام لوگ گھبرانے لگے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی ساتھ میں تھی، وہ بھی گھبرانے لگی۔
اب جب پوری کشتی میں ہائی توبہ مچی ہوئی ہو تو سب کو تو کون سمجھائے؟ آپ نے اپنی والدہ کو سمجھایا، والدہ محترمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہم خیریت کے ساتھ جائیں گے اور خیریت کے ساتھ واپس آئیں گے، کیونکہ میں نے وہ دعا پڑھ دی ہے جو نبی نے سفر کے وقت بتائی تھی، اور یہ دعا پڑھ دینے کے بعد میں کم سے کم اس سفر میں تو کوئی نقصان نہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، امام اہل سنت کا انتقال کسی کشتی میں تو ڈوبنے کی وجہ سے تو نہیں ہوا۔ یہ کون سا لیول ہے؟ ایک اور لیول سمجھاتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار علم بھی دیکھیں اور معیار علم کا بھی اپ گریڈ سے اپ گریڈ لیول دیکھیں۔ قبرستان کے پاس سے حضور کا گزر ہو رہا ہے، حضور فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ کیا کوئی مشین ہے جس کو لگا کے چیک کیا جا سکے کہ ذرا عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے، ایک لیول، یہ غیب ہے۔ مردوں نے تو پکار کے نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم پر عذاب ہو رہا ہے، نبی نے اپنی طرف سے بتایا ان دونوں قبرستانوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اس کا بھی ایڈوانس لیول۔ فرماتے ہیں عذاب بھی کسی بہت بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لیے مارا جا رہا ہے، اور یہ چگل خوری کرتا تھا اس لیے مارا جا رہا ہے۔ اب یہ ایڈوانس لیول، یہ بتا دینا کہ عذاب ہو رہا ہے، یہ ہے غیب۔ غیب کا بھی ایڈوانس لیول یہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے عذاب، اب اس کا بھی ایڈوانس لیول کہ اچھا چلیے عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے، تو عذاب دور کیسے ہوگا؟ بزرگ کی ٹہنی توڑتے ہیں، اس کے دو حصے کرتے ہیں، ایک یہاں گاڑی ایک وہاں گاڑی، فرماتے ہیں جب تک یہ تسبیح کرتی رہیں گی عذاب سے انہیں راحت ملتی رہے۔ ہے کسی کے پاس یہ لیول؟ کیا کہیں گے آپ اسے؟ دنیا کے پاس جب بھی نالج کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ارے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت نالجبل باتیں کرتے ہیں، بہت گہری باتیں کرتے ہیں۔ جناب ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ گہری باتیں تو ہوتی ہی ایک ہی درسگاہ میں تھی، گہری باتیں کرنے والا تو کر گیا، اب تو ان گہری باتوں کا کوئی مطالعہ کر لے تو وہ بھی گہرا انسان بن جاتا ہے۔ اور ہماری تو شامت یہ ہے کہ ہم نے ان تعلیمات سے رشتہ ویسا جوڑا ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ مولانا صاحب سفر کی دعا تو یاد کر لیں لیکن ذرا لمبی ہے، تو میرے بھائی اگر سفر کی دعا لمبی لگ رہی ہے تو ٹرکوں کے نیچے کچل کچل کے مارے جاتے ہو، یہی تمہارا حق، یہی تمہارا انجام۔ یا تو یہ دعا لمبی ہے اور یا پھر یہ موت آسان ہے۔ کوئی ہے جو اس لیول پہ آ کے گارنٹی دیتا ہو؟ کوئی ہے جس کے تعلیمات کا لیول، جس کی عقل کا لیول، جس کے تزکیہ کا لیول، جس کی روحانیت کا لیول، جس کے پروٹیکشن کا لیول یہ ہوتا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم دوسری مثال دے سکیں کہ جناب یا تو یہ میتھڈ اختیار کر لیجئے یا اس کا راستہ اپنا لیجئے، اس کا راستہ اپنا لیجئے۔ پوری کائنات میں ہے ہی ایک ہی کہ اسی کا راستہ اپنائیں گے تو بچاؤ ہے۔ وہی ہے معلم کتاب، وہی ہے تالی کتاب، وہی ہے معلم حکمت یعنی معلم عقل، وہی ہے دلوں کی صفائی کر دینے والا۔ اور اب دلوں کی صفائی کا بھی عالم سنیں، ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک ورحمۃ علی سیدنا شفیعنا و نبینا محمد۔ تھوڑی سی دیر مجھے اور برداشت کریں۔ اب تزکیہ کا عالم سنیں۔ تزکیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دلوں کی صفائی۔ اور علماء سے گزارش ہے، بہت اہم اسپیشل گزارش ہے، قرآن میں سنگل موقع ایسا ہے جب اللہ رب العزت نے ایک ہی صورت میں کنٹینیو 11 قسمیں یاد فرمائی، کوئی موقع ایسا نہیں ہے۔ سورۃ الشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ پھر فرمایا فألهمها فجورها وتقواها۔ کنٹینیو 11 قسم۔ میں آپ سے کہوں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، پتہ نہیں مولانا کتنی بڑی بات کہنے جا رہے ہیں جس کے لیے 3 بار قسمیں کھائی۔ ہم جیسے بہروپیے کسی کے لیے 2-3 قسمیں کھائیں تو کان کھڑے ہو جائیں، زمین آسمانوں کا مالک کسی بات کے لیے 11 قسمیں یاد فرمائے، اندازہ ہے کہ وہ بات کتنی بڑی ہے۔ کان نہیں، پورا وجود رونگتے ہو جانا چاہیے اللہ کی کتاب کا ایک تیور دے۔ 11 قسموں کے بعد میں اللہ نے جو مقصود ہے، جو اہم ترین بات ہے، وہ ارشاد فرمائی
فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے من کی صفائی کر لی، اور فیل ہے وہ شخص جس کے نفس نے اسے روند ڈالا۔ یہ ہے تزکیہ۔ ہمیں لگتا ہے جناب سنت ہی تو ہے، سنت نہیں میرے بھائی، سنت ہی تو نجات کا ذریعہ ہے۔ سنتوں کو اتنے ہلکے میں لے لی، امام الانبیاء کی تعلیمات کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا۔ بات اگر یہ بھی کہہ دی جاتی قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنے من کی صفائی کر لی، خود بخود سمجھ میں آ گیا مفہوم مخالف کے طور پر، جس نے اپنے من کی صفائی نہ کی فیل ہے۔ 100 بچوں نے کوئی ایگزام دیا، ان میں سے 30 بچے پاس ہو گئے، ان کی لسٹ لگا دی گئی کہ 30 پاس ہو گئے، آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بچے 70 فیل ہیں۔ لیکن ان 70 فیل بچوں کی الگ سے لسٹ لگائی مفتی عاقل صاحب نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ مفتی صاحب جہاں ان بچوں کو عزت دینا چاہتے ہیں، وہی ان 70 بچوں کو گویا ایک بار اور وارننگ دی جا رہی ہے، اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بے وقوف لوگوں، فیل ہو گئے ہو، یہ ہے تمہارا چارٹ، کچھ محنت کر لو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جب اللہ کی کتاب نے کہا قد افلح من زکاہا، فائنلی کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے من کی صفائی کر لی، آٹومیٹکلی مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اپنے من کی صفائی نہ کی ان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ لیکن یہ بات منصوص طور پر اللہ کی کتاب نے کہی وقد خاب من دساہا، فیل ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کی کوئی صفائی نہ کی۔ آج ہماری موت یہ ہے، حسد، کینہ، بغض، اناد، ریا، طول عمل، امام اہل سنت کے مطابق بے صبری، لمبی جینے کی امیدیں، جادو ٹونے تک کی نوبتیں، کیا کیا برائیاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں چلتے چلتے 40 برائیوں کی لسٹ بنائی ہے، اور پھر کہتے ہیں میرے بھائی بہت درد کے ساتھ لکھا ہے، کس کو سمجھائیں، کس سے کہیں، کہتے ہیں تو لوگ برا مان جاتے ہیں، اور تو اور بڑے بڑے ٹھیک ٹھاک لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں تو ظاہر میں تھوڑا سا تقوی اختیار کر لیا اور مان لیا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کیا تعلق ہے اس کا فلاح باطن سے؟ فلاح باطن کا تو عالم یہ ہے، امام اہل سنت کی باتوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، پہلے تو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ گھمنڈ میرے اندر کتنا بھرا پڑا ہے، کوئی پیرامیٹر ہے ہی نہیں۔ ظاہر کی بیماریاں ہو تو ان کو ناپ لیا جائے کہ یہ پھوڑا ہوا تھا، یہ دوا کھانے سے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، دوا بدلنی چاہیے، نہیں بدلنی چاہیے۔ لیکن گھمنڈ کا پھوڑا دل میں پایا جاتا ہے، اس کے لیے کون سی دوا؟ پتہ بھی تو نہیں چل پاتا، پتہ چل جائے تو اس کی دوا نہیں، دوا ہو جائے تو دوا کی ٹریکنگ نہیں، ٹریکنگ بھی کر لیں تو شیطان سے کون بچائے؟ بڑا مشکل کام ہے تزکیہ، بڑا مشکل کام۔ اسی وجہ سے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان سے بریلوی نے لکھا ہے مرشد کامل کے بغیر عادتاً فلاح باطن کا حاصل کر پانا محال ہے۔ ایک فقیہ کی زبان ہے، عادتاً محال۔ اتنا مشکل ترین کام امام الانبیاء نے کیسے انجام دیا؟ ایمان کی حالت میں جس پر نبی کی نگاہ پڑ گئی اس کے دل کی ایسی صفائی ہوئی کہ اپنے زمانے کا کوئی غوث و قطب کسی صحابی کی برابری کا دم نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے نبی کی نگاہوں کی تاثیر۔ ایک نظر کوئی کسی کو دیکھ لے اور ایسی دل کی صفائی، اور پھر نبی کی جس پر جتنی زیادہ نگاہ پڑی اس کا لیول اتنا ہی ہائی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر ابوبکر کے ایمان کو پوری کائنات کے لوگوں کے ایمان سے وزن کیا جائے لا رجح بہم، ابوبکر کے ایمان کا پلڑا سب پر بھاری ثابت ہوگا۔ یہ ہے ایمان کا لیول۔ اس قدر پیغمبر اسلام نے تزکیہ فرمایا، یہ پارٹ بھی ہم سے مس ہو رہا ہے۔ تو 4 کام ہیں نبوت کے کام۔ قرآن پاک کی تلاوت کو کبھی ہلکے میں مت لیجیے۔ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے کچھ بھلی جگہوں پر ماحول ہوتا ہے، اذان ہونے لگتی ہے تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ اذان بہت محترم کی شان ہے، جو اذان کے وقت باتیں کرے، علماء نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کو خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہو، بہت بڑی شامت ہے اذان کے وقت باتیں کرنا۔ قرآن کے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت باتیں کریں تو یہ ہلکا ہے۔
اذان ہزاروں اذانوں سے کہیں بھاری ہے اللہ کے کلام کی تلاوت. اس لیے جب بھی قرآن پڑھا جائے چپ رہ کے سنیں، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں حکم دیا ہے، اور چپ رہ کے سنیں اور اس کی گہرائیوں میں ڈوبیں. یہ تلاوت کا طریقہ. جب بھی قرآن پڑھیں تو اس سے نئے نئے مفاہیم اخذ کریں اور ڈوب کے تلاوت کریں، جیسے امام الانبیاء کی سنت ہے تلاوت کرنا. حضور جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اگر کوئی دور سے بھی دیکھنے والا ہوتا تو پہچان لیتا حضور کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر کہ حضور نے اس وقت یا تو جنت کا یا کسی آیت رحمت کی تلاوت کی. اور اگر کسی آیت غضب کی تلاوت کرتے تو حضور کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا تھا کہ اس وقت رسول اللہ نے کسی غضب والی، جلال والی اور قہر والی آیت کی تلاوت کی. اگر قرآن پاک کوئی سوال کرتا رسول اللہ کی ہچکیاں بن جاتی اور پریکٹیکل طور پر اس کا جواب دیتے. اللہ کا ارشاد ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا پرجلال لہجہ ہے؟ کیا اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ نہیں؟ جب بھی حضور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے سر جھکا کے عرض کرتے بلا کیوں نہیں میرے رب، تو ہی تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ انداز ہے، یہ سنت طریقہ ہے رسول اللہ. جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن میں ڈوب کے تلاوت کریں. تو عزیز دوستو، میرا موضوع اگرچہ کچھ الگ تھا لیکن باتیں جہاں بھی گئی بھلے طور پر گئی، اس لیے میں نے باتوں کو جانے دیا اور لگام ڈھیلی رکھی اور کچھ باتیں میں نے گزارش آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس لیے یہ جو 4 اہم ترین مقاصد ہیں ان مقاصد کو بہت سیریسلی لیں. اور آخری گزارش آپ سب سے ہے کہ ہم اور آپ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں بہت فتنوں کا زمانہ ہے. تزکیہ تو چھوڑیے، نفس کی پرورش کا کام ہمارے یہاں ہو رہا ہے. حسد کی پرورش ہو رہی ہے، گھمنڈ کی پرورش ہو رہی ہے. بلکہ اب تو ہم اس پرفتن زمانے میں داخل ہو گئے ہیں جب اخلاق تو گئے، ایمان بھی ڈاوا ڈول رہتا ہے. لوگ صحابہ کا ایمان ناپنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم اس پرفتن زمانے میں داخل ہیں. ایسے زمانے میں انہی لوگوں کا ایمان محفوظ رہتا ہے جو اپنے ایمان کو لے کر سچ مچ بڑے فکر مند رہتے ہیں، فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تب جا کے فتنوں سے بچ پاتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو فضول چیزوں سے بچائیں. ہمیشہ اپنے وقت کا بھلا استعمال کریں، اپنے دماغ کا بھلا استعمال کریں. فضولیات سے اپنے آپ کو جتنا دور رکھ سکتے ہیں رکھیں. بھلے کام کر سکتے ہو تو خوب کریں، اور خدا نخواستہ اگر بھلے کاموں کی توفیق نہ ملے تو بھول کر کے بھی کسی بھلے کام میں روڑا نہ اٹکائیں. صرف اس لیے کہ ہم سے نہیں پوچھا گیا، اس لیے ہم نے مسجد مثال سے دے رہا ہوں، مسجد کے دوسرے فلور پہ چھت نہیں ڈالنی تھی اس لیے کہ ہم سے نہیں پوچھا گیا، اور خوش ہوتے ہیں کہ جناب چونکہ ہم سے نہیں پوچھا گیا تھا اس لیے ہم نے چھت نہیں ڈالنے دی. میرے بھائی یہ خوش ہونے کا موقع نہیں ہے کہ آپ نے مسجد کے دوسرے فلور پہ چھت نہیں ڈالنے دی. اللہ توفیق دے تو ماں باپ کے پاؤں رگڑ کے، پاؤں پکڑ کے روئیں گڑ گڑائیں کہ کریم مجھ پاکی سے ایسا کون سا انوکھا پاک ہو گیا تھا کہ بڑے کام میں روڑا بن گئے. اپنے اندر کے شیطان کو اتنا بڑا نہ ہونے دیں کہ برائیاں بھی کریں اور شیطان خوش بھی ہوتا رہے. اس لیے جتنا زیادہ بھلا کام ہو سکتا ہے بھلا کام کریں، بھلا کام کرنے والوں کا سپورٹ کریں، ادارے کو ترقی دیں، ادارے کی ترقی کے مشورے دیں. اللہ نے جنہیں پیسے دیے وہ پیسے دیں، جن کے پاس عقل ہے وہ عقل سے بھلے مشورے دیں، جن کے پاس ٹائم ہے وہ ٹائم دیں. جو کسی بھی طرح سے کسی بھی بھلے کام میں، ادارہ ہی نہیں، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی خانقاہ، کوئی قبرستان، کسی مومن بھائی کا کسی بھی اینگل سے کوئی بھلا ہو سکتا ہو تو ہماری ذمہ داری میں ہے. مسلم شریف کی حدیث سے اپنی بات پر مہر لگاؤں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی کا بھلا کر سکتے ہو تو کر کیوں نہیں لے. یہ ہمیں اپنا مزاج بنا لینا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جلسہ انشاءاللہ آگے کنٹینیو ہوگا. جب تک جلسہ چلے حضرت کی انشاءاللہ خصوصی تقریر ہوگی تو آپ سب حضرات کو بیٹھے بھی رہنا ہے. بچوں کی دستار بندی بھی ہے، وہ روحانی وہ اچھا منظر بھی ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا ہے. اور جو بھی تقریبات جاری رہیں اس میں اہتمام کے ساتھ شریک ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت مختصر وقت میں علمی ادبی گفتگو آپ تمامی حضرات نے حضرت علامہ مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب قبلہ سے سماعت کی. ان کے خطاب کے دوران جماعت اہل سنت کی درسگاہی عالمی علمی شخصیت خطیب اعظم ہندوستان، خطیب اہل سنت، استاد الاساتذہ